الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں شریعت نے ایک اہم حکم کو نہایت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ شریعت کا حکم ہے نکاح کرنا۔ شریعت نے اس حکم کو ترغیب کے انداز میں بیان بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو، 2 نکاح کرو یا 3 نکاح کرو یا 4 نکاح کرو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو پس تم ایک ہی نکاح کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو، اور صیغہ امر کے ساتھ فرمایا فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ کامیاب مسلمان کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب مسلمانوں میں، کامیاب ایمان والوں میں ایک وصف جو بیان فرمایا وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ کامیاب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کی کنیزوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے
اس میں ایک وصف یہ تھا کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیوی اور کنیز کے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا تم ان کا نکاح کراؤ، چاہے وہ باندیوں میں سے ہو، غلاموں میں سے ہو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دوں گا، تم نکاح کراؤ۔ اگر وہ فقیر اور تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکاح کی وجہ سے میں انہیں مالدار کر دوں گا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان بدنظری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی انسان زنا سے، بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے رکھنے سے اس کی مردانہ قوت میں کچھ کمی آ جائے گی تو وہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تو گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اس سے تمہاری نگاہیں بھی جھک جائیں گی اور اس سے تمہاری عزت اور آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو عموماً اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یا انسان نکاح کرتا ہے اس کی مالداری کی وجہ سے، یا نکاح کرتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کہ وہ اونچے خاندان کی ہے، یا نکاح کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور یا نکاح کرتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کرنے کی عموماً 4 وجوہات ہوتی ہیں، یا حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال اور دولت کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک سارا ساز و سامان ہے اور اس ساز و سامان میں بہترین سامان نیک صالح بیوی ہے۔ دنیا ایک بہترین ساز و سامان ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں بہترین ساز و سامان جو ہے وہ نیک صالح عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب انسان نکاح کر دیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور باقی آدھے کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو عموماً گناہ کرتا ہے یا تو وہ منہ سے گناہ صادر ہوتے ہیں یا شرمگاہ سے ہوتے ہیں،
تو جس شخص نے اپنے منہ کو محفوظ رکھا حرام کھانے سے، اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو گویا اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس نے نکاح کر دیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، یعنی اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو گئی، باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، اللہ کے ہاں بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ جس نکاح میں خرچہ کم ہو، سادگی کے ساتھ جو نکاح ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ نکاح بہترین نکاح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، ہم نے نہیں دیکھا آپس میں ایسی محبت جیسی کہ محبت دو نکاح کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ جو محبت اللہ میاں بیوی میں قائم کر دیتا ہے، ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ تو گویا نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے اور وہ لڑکا ایسا ہے کہ تم اس کے اخلاق سے بھی راضی ہو، اس کی دینداری سے بھی راضی ہو، تو تم نکاح کر دو، اس لیے کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، یعنی زمین میں گناہ پھیلیں گے، بدکاری پھیلے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کر دو، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ دیندار ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کے مکانات کتنے ہیں، اس کی گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس نقدی رقم کتنا ہے، سونا کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو رشتہ دے دو، نہیں دو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ تو گویا کہ آپ نے لڑکے کے انتخاب میں بھی دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا، اور آپ نے لڑکی کے انتخاب میں بھی یہ حکم دیا کہ چاروں چیزوں میں دینداری کو ترجیح دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 3 والأیم اذا وجدت لها کفءا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرنا، فوراً نکاح کر دینا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی کس قدر ترغیب ہمیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا تو آپ نے دینداری کو ترجیح دی، اور بلوغت کے فوراً بعد آپ نے نکاح کرا دیا، اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کرایا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا، اور آپ کی 1 بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے تنگ دست تھے۔ جب نکاح ہوا ہے تو یہ اپنی زرع فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے۔ پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نکاح ہونا ہے تو میرے پاس رقم نہیں ہے، نکاح کی ضروریات کے لیے تو میں زرع بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی یہ فروخت نہ کرو، نکاح تمہارا ہوگا اور خرچہ عثمان کی طرف سے ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو ترجیح نہیں دی، ورنہ کہ مدینہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، دولت والے، پیسے والے تھے۔ آپ نے بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی والدہ، نبی کے لخت جگر ہے، آپ نے رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی کہ حضرت علی کے پاس کوئی دولت، کوئی پیسہ نہیں تھا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، آج جو یہ بات میڈیا کے ذریعے تشہیر دی جاتی ہے
کہ چچا زاد میں نکاح نہ کرو، کزنوں میں نکاح نہ ہو، اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں اور اس سے امراض جنم لیتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنے چچا کے بیٹے کو دی۔ حضرت علی آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اور خاندانی رشتوں میں محبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب یہ آپس میں چچا زاد بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، بھتیجا ہے دوسری طرف سے بھتیجی ہے، جب یہ خاندانی رشتے ملتے ہیں تو گھروں میں سکون آتا ہے، اور جب خاندان کی بچی گھر آتی ہیں تو وہ خدمتگار زیادہ ہوتی ہے، ناچاکیاں، پریشانیاں، تکلیفوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اسے لحاظ ہوتا ہے ایک طرف میرا والد ہے تو ایک طرف میرا چچا ہے، اسے لحاظ ہوتا ہے ایک طرف والدہ ہے تو ایک طرف میری چچی ہے۔ اس لیے خاندانی رشتوں کے ذریعے گھر آباد ہوتے ہیں اور ان میں محبتیں ہوتی ہیں۔ باہر کے رشتوں کو نبھانا آج کے دور میں خصوصاً زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب حضرت علی کا کیا، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک چارپائی دی، ایک لحاف دیا، ایک مصلی، ایک مشکیزہ، نہایت مختصر ضرورت کا سامان دیا۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ شریعت نے نکاح کو بہت آسان رکھا، ہم نے رسم و رواج کے ساتھ اسے مشکل بنا دیا۔ شریعت نے نکاح میں کیا رکھا ہے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 ایجاب اور قبول، نمبر 2 مہر، نمبر 3 گواہ۔ جب یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ 2 مسلمان موجود ہیں گواہ کے طور پر، لڑکا لڑکی کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو جائے، اور مہر کی اقل مقدار ہے 10 درہم۔ زیادہ سے زیادہ انسان جتنا دینا چاہے، کم سے کم 10 درہم مقدار ہے، یعنی آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 10,000 روپے بھی موجود ہیں تو اس کا بآسانی نکاح ہو جاتا ہے۔ شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کیا، ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے اسے مشکل بنا دیا۔ ولیمہ کرنا تو مسنون عمل ہے، اگر کسی کی گنجائش ہو تو کرے، نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو شریعت نے نکاح کو سادہ رکھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ ہم نے گناہ کو آسان کر دیا، زنا کو، اور ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کے لیے 10 سے 12 لاکھ روپے چاہیے، اور زنا کرنے کے لیے معاذ اللہ چند روپوں پر زنا ہو جاتا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، بدکاری اتنی پھیل گئی۔ ایک جگہ میں جمعہ پڑھانے گیا تو اس کے بعد ایک نوجوان نے ایک خط دیا، وہ میں نے کھولا تو اس میں لکھا تھا، مفتی صاحب نکاح کے موضوع پہ زیادہ بیان کریں اور ترغیب دیں۔ کہا ہمارے ساتھ کئی نوجوان ساتھی ہیں، ان کے والدین ان کا نکاح نہیں کراتے تو معاذ اللہ وہ بدکاریوں میں، گناہوں میں پڑے ہوئے۔ یہ ماں باپ اس میں گناہ میں شامل ہوں گے اگر بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور وہ نکاح نہ کریں۔ آج یہ سوچ ہمیں غیروں نے دے دی کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کائنات کا بنانے والا رب ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نکاح کرو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ مستقبل کی باتیں جاننے والا تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ قادر مطلق بھی کوئی نہیں ہے۔ 10,000 15,000 کی فیکٹری کی تنخواہ پر بھروسہ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ رب العالمین قرآن میں وعدہ کر رہا ہے تم نکاح کرو میں اپنے فضل سے مالدار کر دوں گا۔ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ خدا کے وعدے پر اسے اطمینان نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات وحی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ نے جو فرمایا وہ وحی ہے۔ سورج کا مغرب سے نکل جانا ممکن ہے، پیغمبر کی بات کا جھوٹ ہو جانا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمے ہیں، میں ان تینوں کی مدد کروں گا۔ 3 آدمیوں کی مدد اللہ فرماتا ہے میں کروں گا۔ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اللہ فرماتا ہے مجاہد کی مدد میں کروں گا۔ نمبر 2 المکاتب الذی یرید اداء الکتابۃ، وہ غلام جو محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ میں کچھ رقم دے کر آزاد ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محنت کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔
اور نمبر 3 الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جب تک شادی نہیں ہوتی رزق میں تنگی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے رزق بڑھ جاتا ہے، جو بچہ آتا جاتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا نحن نرزقهم وإياهم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے، اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقكم وإياهم، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے، انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے۔ یعنی یہ تعبیر یہ اختیار کی اللہ نے کہ تم فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ان کے رزق کی ذمہ داری تو ہم پر ہے، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے۔ مشرکین مکہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، لڑکوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ انہیں فقر کا ڈر ہوتا تھا کہ اگر بچہ ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، اس لیے قرآن کہتا ہے خشیت املاق، فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو لڑکوں کو قتل کرتے تھے فقر کے ڈر سے، لڑکیوں کو قتل کرتے تھے عار کی وجہ سے کہ میری بیٹی کسی اور کے نکاح میں جائے گی تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی عار کی بات ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے کہا فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ جو سوچ مشرکین مکہ کی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوگا کھائے گا کہاں سے، 1400 سال بعد آج مسلمان کی وہ سوچ ہو گئی۔ آج مسلمان کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، یہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ او بھائی جس رب نے اسے پیدا کیا ہے اس رب نے اس کے رزق کا انتظام بھی کیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ جا کر لکھ لو۔ وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کے بارے میں نمبر 1 پہلی بات یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، نمبر 2 یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نمبر 3 اس کا رزق کتنا ہوگا، کہاں کہاں اس کا رزق ہوگا، اور نمبر 4 اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے لکھ دی ہیں، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ آج انسان اگر ایک دعوت کرتا ہے، 10 آدمیوں کی دعوت کرتا ہے، 15 کا کھانا بناتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا کھانا کم نہ ہو جائے۔ تو جب خدا کسی کو پیدا کرے گا کیا رب اس کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ جب انسان انتظام کرتا ہے کیا ارض و سماوات کا خالق زمین اور آسمان کے تمام خزانے جس کے قبضے میں ہیں کیا وہ اس کے لیے اسباب نہیں پیدا کرے گا؟ اس لیے رزق اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی وجہ سے ہم تمہیں بھی دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی۔ دوسری تعبیر کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہ جو جملہ آتا ہے کہ ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی، یہ اشارہ ہے اولاد کی وجہ سے اللہ والدین کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے بات میں نے یہ عرض کی نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کیبل فیس بک کا منفی استعمال عام ہو چکا ہے، اس لیے آج کی نئی نسل بدکاری فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچہ بچی بالغ ہو جائیں تو سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے میرا اللہ اور اللہ کا حبیب کیا کہتا ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو دیکھا ہمیں معاشرہ کیا کہتا ہے، معاشرے کی وجہ سے تو ابو طالب کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ یہ حضور کا سگا چچا ہے ابو طالب، حضرت علی کا والد ہے۔ اسے معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، فرمایا چچا جان تم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا میرے چچا نے ایمان لایا۔ تو چچا ایمان لانے والے بھی تھے، لیکن ابو جہل بدبخت اور اس دور کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کیا تم بھتیجے کے دین کو قبول کرو گے اور اپنے آبا و اجداد کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتا، تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اس وجہ سے انہوں نے دین قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو وجہ کیا بنی؟ برادری، عزیز و اقارب، علاقے والے کیا کہیں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا میرا اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا رشتہ اچھا نظر آیا